الله والعطاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وإسره والصفا. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وسيدك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وعلينا محمد صلاة الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه وشرعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال ممتثل. قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ربنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب جنائے ویوب مالک و قادر ماں فقر عرب و عجم والی کون و مقام سے اعلیٰ مقام سیدہ سجان سید تاباں شاہ نشید ماہوشان شاہ خوبان شہنشاہ حسینہ رحمہ دوران سربیل سفرہ جمالہ جلوائے صبح و ازل زور ذات نبی ازل باس تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحا رازدار ماہوا شاہد ماتوا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نار میں اپنی حقیقتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تسلیم پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ محترم سامعین حاضرین ناظرین حضرات تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ رب کائنات نے پہلا جمعہ رمضان المبارک کا میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے. اسی حوالے سے مختصر وقت میں چند کلمات پیش کرنے لگا ہوں. سامعین محترم دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنو اے مسلمانوں کتب علی الذین ماہ رمضان المبارک کے ماہ صیام کے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. صرف روزہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزہ اہل اسلام میں فرض تھا. سامعین محترم اہل علم کی ایک جماعت نے عرض کیا کہ روزہ عیسائیوں پر بھی فرض تھا. حتیٰ کہ ایسے لوگ تھے
جس پر روزہ فرض تھا، لیکن حضرت سعید بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم پر روزہ اتنا طویل فرض تھا کہ عشاء سے لے کر آئندہ رات تک ہم روزہ رکھتے تھے۔ سامعین محترم، پھر ان کے ایک بادشاہ نے یہ بات طے کی، بیماری کی علامات اس پر نازل ہوئے تو فرمایا روزہ ایک ہفتہ مزید بڑھا دو، مجھے معافی کا ہو جائے۔ پھر ایک اور بادشاہ آیا جن پر جانوروں کی وبا آن پڑی، اہل عرض تھا، تو اس بادشاہ نے کہا پورے کرو، لیکن مجھے اس بیماری سے نجات۔ رب سے سچی توبہ کی اور 50 روزوں کا حکم دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے اس ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا ہمارے مسلمانوں کے اندر آن پڑی، رب کائنات کا غضبناک عذاب مسلمانوں پر نازل ہوا، تو اسی طرح ان پر جب روزہ فرض تھا انہوں نے 50 روزے رکھے اور دعا کی کہ اللہ اس وبا سے ہمیں معافی کر ہو جائے۔ آیا جس بندہ مومن نے ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے ایمان کے ساتھ محاسبہ کرتے ہوئے رکھے، اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، رب کائنات نے رمضان المبارک کے اندر ایک ایسا مقام عطا فرمایا، الصوم لی وانا اجزی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دیتا ہوں۔ روزے کی جزا کا ذمہ ہمارے رب نے خود لیا ہے کہ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس رب کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ سارا سال جس رب نے ہمیں رزق حلال دیا اور اس کی نعمتوں سے نوازا، ہم اس کا شکرانہ ادا کریں، لیکن ایک مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، روزہ رکھیں، عبادت گزار بندے بن جائے، تو رب کائنات نے فرمایا اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک قول کے مطابق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات سے ہی اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تکبر اور غرور کرنے والا شیطان رمضان المبارک میں باندھ دیا جاتا ہے، رب کائنات دشمن ہے، تو اس بابرکت مہینے میں رب کائنات اس شیطان کو بھی باندھ دیتے ہیں۔ سامعین محترم، وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک سے رب کائنات ایک ایسے فرشتے کو حکم دیتا ہے تو وہ رمضان المبارک کی ہر رات کو آواز دیتا ہے، اے بھلائی کی طرف گارو آگے بڑھو، اے برائی کی طرف گارو پیچھے ہٹو۔ آواز دینے والا رات کو رمضان المبارک میں ہر رات کو آواز دیتا ہے اور حکم دیتا ہے، بھلائی کے بھائی کی طرف گارو پیچھے ہٹو، اور صبح صادق یعنی طلوع آفتاب تک یہ آواز دی جاتی ہے رمضان المبارک میں، ہے کوئی بھلائی چاہنے والا تاکہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، ہم اسے معاف کر دیں، ہے کوئی توبہ کی قبولیت چاہنے والا تاکہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی جنت مانگنے والا تاکہ اس کو جنت عطا کر دی جائے، ہے کوئی گناہ سے دور ہونے والا تاکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ہر رات کو آواز دینے والا بندہ مومن کے لیے آواز دیتا ہے تو رب کی رحمت کی طرف انسان کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ، رب کائنات فرماتے ہیں میری رحمت کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المبارک میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ روزہ
الصوم لی وانا اجزی، اس کی جزا بھی میرے ذمہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے ہر لمحہ اللہ اور اس کے حضور پیش کرنا ہے اور کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ سامعین محترم، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر روز رب کائنات دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ہر روز رمضان المبارک میں رب کائنات گناہگاروں کو جن پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے ان کو رب کائنات جنت میں داخل فرماتا ہے، اور ہر جمعہ المبارک کو رب کائنات 6 لاکھ گناہگاروں کو جنت میں داخل فرماتا ہے جن پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر میں اور آپ دیکھیں آج یہ جو جمعہ المبارک رب کائنات نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر عطا فرمایا، تو آج کے دن 16 لاکھ گناہگار دوزخ کی گناہ کرنے والے جن پر رب کا عذاب نازل ہے، لیکن رب کائنات آج کے دن اس کی کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں رب کائنات نے ہمارے اوپر نازل فرمائی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات آنے والی ہے شب قدر، یعنی لیلۃ القدر کی رات، جس میں بندہ مومن ایک نیکی کی بات کرے، دوسرے مہینے میں اس بندہ مومن کا ایک فرض ادا ہوگا، اور جس نے اس شب قدر میں ایک فرض ادا کیا اس نے گویا دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ تو رب کائنات نے ایسا مقام ادا فرمایا اور فرمایا کہ یہ شب قدر جو آپ لوگوں کی زندگی کے اندر عطا ہوئی، اس میں 1000 مہینوں سے افضل عبادت ہے، اور جو بندہ 1000 مہینہ عبادت کرے، سچی توبہ کرے، نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، روزے رکھے، اس کا ثواب ایک طرف ہے، اس شب قدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ دیکھیں کہ ہم دنیا کا لمحہ لمحہ کہاں گزر رہا ہے۔ سامعین محترم، اس لیے ہم توبہ کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، رب تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے مقام پر فرمایا کہ جو بندہ مومن کسی روزے دار کو کا روزہ اختیار کرائے یا سیر کرائے، اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، وہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو روزے دار کو مکمل روزہ نہ رکھوا سکے، اس کی خدمت مکمل نہ کر سکے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ روزے دار کو مکمل کھانا کھلا کے ایک دودھ کا گھونٹ بھی روزے دار کو دیا جائے تو اس کو مکمل ثواب ملے گا، چاہے گایا جائے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور روزے کا چاہے ایک کھجور بھی روزے دار کو دی جائے تو اس کے تمام سامعین محترم، اس لیے میں اور آپ اس ماہ سیام میں رب کائنات دعا طلب کریں اور دوزخ سے آزادی کی دعا طلب کریں، اور رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب انسان رب کائنات سے سچی توبہ کر لے تو رب تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے گناہگار کی معافی ہے، بندہ 100 بار بھی گناہ کرے وہ بندہ اس رب تعالی اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ آج میں اور آپ ایسے ہیں کہ کوئی مسلمان ہمارا بھائی کوئی غلطی کرے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ دل کے اندر ایسا بغض اور ایسی نفرت پیدا کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے، غرور میں لے آتے ہیں۔ تکبر تو شیطان نے کیا تھا، اس میں بھی عبادت کی تھی، لیکن اس کو ربے کا سامعین محترم، اس لیے مسلمان بھائی کوئی غلط کر دینا چاہیے، جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو معافی کر دیں
تو رب تعالیٰ سے ہم بھی 100 بار گناہ کر کے توبوا الاللہ توبۃ نصوحا جب سچی توبہ کر لیں گے تو رب تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دے گا. اس لیے گناہ گار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہے. جس نے حضور کے دین کو، حضور کے مشن کو، رب کے احکامات کو توڑا ہوا ہے، حضور کے دین سے جس نے غداری کی ہے، اس کی معافی کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. اس لیے گناہ کرنے والا سچی توبہ کر لے تو رب تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. ایک قول کے مطابق روایت میں آیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک میں آخری رات جب آتی ہے کیا یہ بھی افضل ہے؟ تو فرمایا ہاں، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے یعنی عید کی رات آتی ہے، جب بندہ سارا دن مزدوری کرے تو اس کو شام کو مزدوری کا اس کو مکمل صلہ ملتا ہے. اسی طرح جو بندہ ایمان کے ساتھ محاسبہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کی میں عزت احترام کرتا ہے تو روزے رکھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے انسان ابھی پیدا ہوا ہے. اس کے اگلے پچھلے عید کی رات کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام میں عبادت گزار بندہ بنائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایسا جمعہ ہم شب قدر یعنی لیلۃ القدر کے موضوع پر بات کریں گے. رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.